الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 211 ہے۔ اس سے پہلے سورہ الکہف کی آیت نمبر 53 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 54 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ کہف کا 8واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور بے شک ہم نے طرح طرح سے بار بار بیان کی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں آگاہ فرمایا تھا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وہ تمہیں ہر صورت گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور تم ہو کہ اسی کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہو۔ تمہیں تو چاہیے یہ تھا کہ تم اللہ کی اتباع، اس کی اطاعت کرتے، اس کے حکم کی پیروی کرتے، جو اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، تو اللہ کے نبی کی بات کو مانتے۔ لیکن تم نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ تو جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو ان کے لیے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیے کوئی نجات کی جگہ نہیں ہوگی، وہ ڈھونڈیں گے بھی تو ان کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں، بنیادی تعلیمات ہیں، ان کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے، اور طرح طرح کی مثالیں دی ہیں، یعنی مشکل کو آسان کر کے بتایا ہے۔ انسان جو ہوتا ہے وہ ایک مثال سے نہیں تو دوسری سے سمجھ جاتا ہے، دوسری سے نہیں تو تیسری سے سمجھ جاتا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر طرح کی بار بار پھیر پھیر کر مثالیں دی ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ انسان اس کو سمجھ جائے اور سمجھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کرے۔ لیکن انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، لیکن انسان کی فطرت کیا بتائی کہ وہ اپنی ضد پر بڑا اڑ جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، حق کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اپنی بات، اپنی ضد کو وہ نہیں چھوڑتا اور اسی پر قائم رہتا ہے۔ اور جب اس سے یہ کہا جائے کہ اس کو چھوڑ دو تو وہ الٹا جھگڑا کرنے لگتا ہے، وہ بحث مباحثہ کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی کیا کہ اللہ کے نبی جو ان کی بات کو ماننے کے بجائے ان سے بحث کرنے لگے، ان سے حجت بازیاں کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ نے آگے بتایا، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور کس چیز نے روکا ہے لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں، جب آ گئی ان کے پاس ہدایت کی روشنی، اور مغفرت طلب کریں اپنے رب سے، مگر یہ کہ وہ منتظر ہیں کہ آئے ان کے پاس اگلوں کا دستور یا آئے ان کے پاس طرح طرح کا عذاب۔ یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس نے ان کو ایمان لانے سے روک دیا ہے، جب کہ ہدایت آ چکی ہے۔ اذ جاءہم الہدی، ان کے پاس ہدایت کی روشنی آ چکی ہے، ان کے پاس نور روشن آ چکا ہے، ان کے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، جنہوں نے اندھیروں میں اجالا کر دی ہے، جنہوں نے مشرق و مغرب میں روشنی پھیلا دی ہے۔ اب یہ مشرق و مغرب میں روشنی پھیلنے کے باوجود کیا بات ہے کہ اس روشنی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اندھیروں میں گھستے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے
کہ اور یہ مغفرت بھی طلب نہیں کرتے. یعنی ایک تو اس جو ہدایت کی روشنی آئی ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسری طرف مغفرت بھی طلب نہیں کرتے اپنے رب سے کہ اپنے گناہوں کو مان لیں، تسلیم کر لیں، اللہ کے حضور توبہ کر لیں. تو فرمایا کہ وہ بات یہ ہے کہ یہ منتظر ہیں کہ ان تأتیہم سنت الاولین، کہ آئے ان کے پاس اگلوں کا دستور. کہتے ہیں جی وہ آپ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کی بات کو نہیں مانا تو یہ عذاب آ جائے گا، وہ عذاب آ جائے گا، آپ لے آئیں اس عذاب کو. یا کیا کہتے ہیں او یأتیہم العذاب قبلا، یا آئے ان کے پاس طرح طرح کا عذاب. قبلا کا مطلب ہے طرح طرح کا، تو طرح طرح کا عذاب آ جائے. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب بالکل ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے روبرو آ جائے، ہم اس کو دیکھ لیں تو ہم جو ہے ایمان لے آئیں گے. تو بتایا یہ گیا کہ یہ کوئی کھیل تماشا تو ہے نہیں ہے. عذاب جب آئے گا تو پھر یہ مہلت نہیں دی جائے گی کہ اب تم جاؤ اور جا کر ایمان لے آؤ. جب عذاب آئے گا تو تمہارا سارا معاملہ برباد ہو جائے گا، ملیا میٹ کر دیا جائے گا، تمہاری یہ زندگی کی مہلت جو ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اب اللہ نے اپنے رسولوں کے آنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ رسولوں کو ہم نے کیوں بھیجا. فرمایا کہ اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر مجدہ سنانے والے اور ڈرانے والے. نبی آتے اس لیے ہیں کہ وہ خوشخبری دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں، جو اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاتے ہیں، جن کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرتے ہیں. تو ان کو بشارت دی گئی ہے، جنت کی بشارت، وہاں کی نعمتوں کی بشارت، وہاں کی فراوانیوں کی بشارت یہ دیتے ہیں. اور جو نہیں مانتے تو ان کو وہ ڈراتے ہیں. کیا ڈراتے ہیں؟ کہ اگر اللہ کی بات کو نہ مانا، اللہ کے حکم کو تسلیم نہ کیا، اللہ کے نبیوں کی اتباع اور پیروی نہ کی تو پھر تمہارے لیے خوفناک عذاب ہے. لہٰذا وہ دنیا میں انسانوں کو ایک طرف ڈراتے بھی ہیں اور دوسری طرف ان کو خوشخبری بھی سناتے ہیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. اور جھگڑتے ہیں کافر بے سروپا دلیلوں کی آڑ لے کر تاکہ وہ مٹا دیں اس سے حق کو، اور بنا لیا ہے انہوں نے میری آیتوں کو اور جن سے وہ ڈرائے گئے ہیں ایک مذاق. تو بتایا یہ گیا کہ وہ اللہ کے نبیوں کی بات کو ماننے کے بجائے وہ ان سے جھگڑتے ہیں اور الٹی سیدھی دلیلیں جو ہے وہ دیتے ہیں. ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ مٹا دیں اس سے حق کو، یعنی وہ حق کو مٹانا چاہتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، اور بنا لیا انہوں نے میری آیتوں کو اور جن سے وہ ڈرائے گئے ایک مذاق. اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو وہ ایک مذاق سمجھتے ہیں، ان کو مذاق بنا لیے. یہ ان اگلے لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے نبیوں کی فرمانبرداری نہیں کی، ان کی اتباع نہیں کی. لیکن اگر اسی زاویے میں ہم اپنے آپ پر اس کا اطلاق کریں اور خود سوچیں تو ہماری صورتحال اس سے کوئی زیادہ مختلف نظر نہیں آتی ہے. آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نشانیاں اور یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. وہ کس لیے آتی ہیں؟ وہ اسی لیے آتی ہیں کہ جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں، وہ محتاط ہو جائیں. یہ دنیا بھر کے اندر کرونا وائرس کی بیماری پھیلی ہوئی ہے اور یہ بھی ایک اللہ کی نشانی ہے، یہ کھلی نشانی ہے. اس سے ایک مومن کو تو چاہیے کہ وہ عبرت حاصل کرے، یہ اس کے لیے نصیحت ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم ان چیزوں کو مذاق بنا لیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں کہ وہ مغرور اور متکبر مادی دنیا جس نے اپنا خدا ہی مادیت کو بنا لی ہے، اور جو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، ہم نے یہ ویکسین بنا لی، وہ کر لی، میرے رب نے 2 دنوں میں ہی دوسری چیز ظاہر کر دی.
کہ تم یہ کہتے ہو کہ جی ہم نے ویکسین بنا لی اور ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اب بتاؤ آپ کیا کرو گے؟ یہ رب کائنات کی طرف سے کھلی نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں کہ اس کے عذاب سے وہ نہ بچانا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر مادیت پر جو ہے ایمان رکھنا یہ مومن کا کام نہیں ہے، وہ تو رب پر ایمان رکھتا ہے۔ مادیت کوئی چیز نہیں ہے، یہ مادہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں ہمارے لیے، ہمارے ماتحت کیا ہے ان کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ان کو ہمارے تابع کیا ہے، نہ کہ ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا، ایسا نہیں ہے۔ اور ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے رب کا حکم ماننا ہے، اس کی اتباع اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ تو ان چیزوں کو مذاق بنا لینا یہ تو اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کا شیوا ہے، یہ ان کا انداز ہے جو اللہ کے نبیوں کی تعلیمات سے انحراف کرنے والے، ان سے منہ موڑنے والے۔ تو کیا فرمایا رب کائنات نے؟ اور بنا لیا انہوں نے میری آیتوں کو اور جن سے وہ ڈرائے گئے ایک مذاق۔ تو مذاق بنا لیا جاتا ہے، تو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ کسی ایسی نشانی کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے استغفار کرنی چاہیے، اور کہتے ہیں نا کہ کوئی بڑا بول کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی نشانی ہیں کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نشانی اسی لیے دکھاتا ہے کہ مومن جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں، تاکہ کسی بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ لیکن جب انسان مسلسل نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی نافرمانی مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، تو گویا وہ دعوت دیتا ہے اس بات کی کہ اس کا عذاب اس پر آ ہی جائے۔ اور پھر جب اس کا عذاب آتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس بستی میں کوئی نیک ہے اور کوئی بد ہے، تو وہ بدوں کے ساتھ نیک بھی سب ملیا میٹ کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اپنی پناہ خاص عطا فرمائے۔ آگے اللہ نے بتایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے نصیحت جو ہے وہ نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیتوں سے، پس اس نے روگردانی کر لی ان سے، جسے اس کی آیتوں سے نصیحت کی گئی اور اس نے روگردانی کر لی ان سے، اور فراموش کر دیا اس نے ان اعمال بد کو جو آگے بھیجے تھے اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے، کون ہے؟ کہ جس کو اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی نشانیوں سے نصیحت کی گئی تو فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس نے ان کو فراموش کر دیا، ان سے اعراض کر لیا، ان سے منہ موڑ لیا، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کو بھول گیا۔ تو یہ اللہ کی آیات سے منہ موڑنا، ان سے روگردانی کرنا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اپنی کتاب عطا فرمائی ہے، کیا ہم نے اس سے منہ موڑ نہیں لیا؟ ہم نے اس سے روگردانی نہیں کی ہے، ہم نے اس کو غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے، گھر میں کسی طاق کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیا ہے، لیکن ہم یہ زحمت نہیں کرتے کہ ہم اس کو پڑھ لیں، ہم اس کتاب کو سمجھ لیں، ہم اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کر لیں، ہم اس کتاب کی تعلیمات کو آگے پھیلائیں۔ تو ہم تو کبھی یہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ظالم اسی کو قرار دے رہا ہے۔ کیا فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جسے نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیتوں سے، پس اس نے روگردانی کر لی ان سے۔ تو ہم تو قرآن کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ ایک بڑا طبقہ ہمارا ایسا ہے کہ جو تو قرآن کو جانتا ہی نہیں ہے، یعنی اس کی تعلیمات سے تو بالکل اس کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ اور گنے چنے لوگ جو ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق بھی ہے تو بس اتنا ہے کہ جی چلو برکت کے لیے اس کو اپنے پاس رکھ لیں، یا برکت کے لیے چلو اس کو تھوڑا پڑھ لیں۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس سے اعراض کرنا ہے کہ جی اس کو کیا کریں گے پڑھ کے۔ ہمارے پاس کوئی قانون کی کتاب ہوتی، کوئی سائنس کی کتاب ہوتی، کوئی میتھ کی کتاب ہوتی، کوئی ہسٹری کی بڑی، تو نعوذ باللہ گویا یہ کہ ہم نے دنیا کی کسی بڑی کتاب کے مقابلے میں بھی اس کو نہیں سمجھا ہے، جبکہ کائنات کی
اس پوری دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہی یہ قرآن ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے اللہ ملتا ہے، اسی کتاب کے پڑھنے سے دنیا بھی ملتی ہے، اور اسی کتاب کے پڑھنے سے آخرت بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو جب ہم اسی سے منہ موڑ لیں گے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں۔ اور فرمایا کہ اس نے فراموش کر دیا ان اعمال بد کو جو آگے بھیجے تھے اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ یہ مجرموں کا کام ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ ایک نیک شخص کا کام، ایک صالح شخص کا کام، اللہ والوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو۔ نیکی کو بھول جانا، گناہوں کو یاد رکھنا، یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ اور جو مجرم ہوتے ہیں، جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گناہوں کو بھول جاتے ہیں اور نیکیوں کو بڑا یاد رکھتے ہیں۔ کوئی نیکی ہو جائے اس کو بڑا یاد رکھیں گے، وقت آنے پر جو ہے 4 باتیں سنا دیں گے۔ یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے۔ تو ہمیں تعلیم یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد رکھو۔ جب انسان گناہوں کو یاد رکھے گا تو وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے گا، اور جب گناہوں کو بھول جائے گا تو اپنی آخرت سے بالکل جو ہے وہ بہرا بن جائے گا، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پر پردے تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی۔ ایسا کیوں کیا کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے؟ یعنی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے، مسلسل ہٹ درمی کی وجہ سے، مسلسل عناد اور ضد کی وجہ سے اب ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ کن کے دلوں پر پردے ڈالے ہیں؟ جو قرآن سے اعراض کر لیتے ہیں، جو قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب آپ ان کو کتنا بھی سمجھا لیں، ان کو توفیق ہی نہیں ہوگی کہ وہ قرآن کو پڑھیں، وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ کیوں پردے ڈالے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ بڑے غور کا مقام ہے کہ جب قرآن سے اعراض کیا جائے گا تو پھر توفیق بھی نہیں دی جائے گی۔ توفیق اسی وقت ملے گی کہ جب قرآن سے رہنمائی کی تڑپ اور جستجو دل میں پیدا ہوگی۔ جب یہ جستجو پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی جو ہے وہ آسان فرما دے گا۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف تو جب بھی وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ تو جب پردے پڑ جاتے ہیں، جب مہر لگا دی جاتی ہے تو پھر وہ ہدایت کی طرف نہیں آیا کرتے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار تو بہت بخشنے والا، بڑا ہی رحمت والا ہے۔ اب بات یہ تھی کہ جی آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کی تعلیم کو تسلیم نہیں کیا، اس کی اتباع اور پیروی نہ کی تو عذاب آ جائے گا۔ تو کیا بات ہے کہ ابھی تک عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب کائنات وہ ہے کہ جو بڑا ذو رحمہ، وہ بڑی رحمت والا ہے۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ عذاب نہیں بھیجتا، فوراً نہیں پکڑ فرماتا۔ بھائی فوری پکڑ کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ جس کو خوف ہو کہ مجرم بھاگ جائے گا۔ اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے کوئی جو اللہ سے بھاگ جائے؟ اسے تو کوئی خوف نہیں کہ یہ مجھ سے بھاگ جائے گا کہیں، اس سے بھاگ کر تو کوئی کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رحمت کا معاملہ کرتا ہے، بخشش کا معاملہ کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ چلو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کسی دن شاید سمجھ میں آ جائے، کسی دن یہ توبہ کر لے، اللہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ اس لیے رب کائنات فوری نہیں پکڑ فرماتا، اور اگر فوری پکڑ فرماتا تو کیا فرمایا اللہ نے؟ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، اگر وہ پکڑ لیتا انہیں ان کے کیے پر تو جلد ان پر عذاب بھیجتا۔ یعنی اگر وہ فوراً ان کے اعمال پر پکڑ فرماتا تو وہ تو فوری کے فوری عذاب آ جاتا، پھر تو دنیا مٹ کر رہ جاتی۔
یہ نظام کائنات چلتا ہی نہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ ان کو سزا دینے کا ایک وقت مقرر ہے، ان کو سزا دینے کا وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تدریجاً رکھا ہے، ایک تدریج ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک ہی رات آ جائے، یہ دن ہے اور اچانک جو ہے رات پھیل جائے، اندھیرا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ تدریجاً آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یکدم نہیں ہوتا کہ جی صبح سورج طلوع ہوتے ہی جو بالکل یکدم ایسے روشنی ہو جائے، ایسی نہیں ہوتا ہے، بلکہ تدریجاً سورج نکلتا ہے، تھوڑی تھوڑی روشنی آتی ہے اور پھر اس طرح اپنے پیک پر وہ پہنچ جاتی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ رب کائنات کا اصول ہے کہ اس نے کیا فرمایا کہ وہ فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ ان کو سزا دینے کا ایک وقت مقرر کر دیا اس نے۔ نہیں پائیں گے اس وقت اس کے بغیر کوئی پناہ کی جگہ، یعنی جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ پھر کوئی سمجھے کہ میں یہاں بھاگ جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، فلاں کی پناہ لے لوں، فرمایا کہ اس کے بعد پھر کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہیں ہم نے تباہ کر دیا ان کے باشندوں کو جب وہ ستم شعار بن گئے، اور ہم نے مقرر کر دی تھی ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد۔ اہل عرب سے خطاب کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ تم جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہو تو یہ ذرا دیکھو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ قوم عاد، یہ قوم سمود، یہ دیگر جو قومیں جن کی بستیاں تمہارے قریب پڑی ہیں، جن کے راستوں سے تم گزرتے رہتے ہو، یہ وہی قومیں ہیں کہ جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اس سے عبرت حاصل کرو، اس سے سبق حاصل کرو کہ جو قومیں اللہ کی نبیوں کی بات نہیں مانتی ہیں ان کو اس طرح تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، ان کا سب کچھ تباہ اور برباد ہو جایا کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اب یہاں سے ایک نئی بات کا تذکرہ ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یہاں بیان ہوا ہے کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام قوم سے خطاب فرما رہے تھے، تو کسی شخص نے پوچھا کہ بتائیں کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے؟ تو ظاہر بات ہے نبی وقت کا سب سے بڑا عالم، اور نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا عالم تو نبی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ اب یہ چیز جو ہے آپ یہ دیکھیں، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے کہ جب مشرکین نے یا یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا اور اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا، ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، تو کل بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کی وجہ سے، حالانکہ ہم نے جیسے وضاحت کی کہ اس وقت تک تو یہ حکم ہی نہیں نازل ہوا تھا کہ جی اس سے پہلے انشاءاللہ کہا جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، انشاءاللہ استعمال نہیں کیا، تو 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ 15 دن کے بعد جب وحی آئی تو بتایا کہ انشاءاللہ جب بھی کل کی بات کرو، اگلے دن کی بات کرو، تو انشاءاللہ کو تعلیم دی، تعلیم کے لیے ایسا کیا۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے کوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی آزمائش میں ڈال دیا۔ کیا آزمائش میں ڈالا؟ فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تم سے بڑا عالم بھی موجود ہے۔ تو بتایا، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی کو کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچوں جہاں 2 دریا ملتے ہیں، یا چلتے چلتے گزار دوں گا مدت دراز۔ جب آپ نے اپنے ساتھی سے کہا لفتاہ، فتح نوجوان کو کہتے ہیں،
اور ظاہر ہے کہ جو خادم ہوتا ہے، خدمت گزار جو ہوتا ہے، وہ نوجوان ہوتا ہے جس میں طاقت ہوتی ہے، جو خدمت کر سکتا ہے۔ یہ فتح کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں، جو آپ کے شاگرد خاص بھی تھے، آپ کے محبوب شاگرد تھے، اور آپ کے بھانجے بھی تھے، اور آپ کے خادم بھی تھے، تو وہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو فرمایا کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی کو کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچوں جہاں دو دریا ملتے ہیں، یا چلتے چلتے گزار دوں گا مدت دراز، او امدی حقبا، حقب کہتے ہیں کہ کم از کم 80 سال کو حقب کہا جاتا ہے، اور حقبا کا مطلب ہوا کہ عرصہ دراز، میں اتنا چلوں گا، اتنا جاؤں گا، اتنا سفر طے کروں گا کہ اس کے لیے مجھے طویل عرصہ گزارنا پڑے تو وہ بھی گزار دوں گا، لیکن اس سفر کو نہیں چھوڑوں گا، علم کی طلب کروں گا۔ یعنی یہاں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ علم کی اہمیت، علم حاصل کرنے کے لیے جب آپ نے اللہ سے پوچھا، عرض کی کہ مولا کہ وہ جو زیادہ مجھ سے جاننے والا ہے تو وہ کہاں ہے، اس کا پتہ کیا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، کہاں اس سے ملاقات ہوگی، میں اس سے ملوں، تو اللہ نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پر مجمع البحرین، دو دریا جہاں ملتے ہیں۔ اب یہ دو دریا کہاں ملتے ہیں، مفسرین نے بڑی بحثیں کی ہیں کہ یہ فلاں دریا، بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کون سے دو دریا ہیں، اللہ نے یہ بتایا کہ دو دریا ہیں، دو دریا ہیں جو ملتے ہیں آپس میں، اس کے کنارے پر ان سے ملاقات ہوگی۔ اب آپ علم کی طلب کے لیے نکل پڑے، اور اپنے اس خادم کو بھی لے لیا، اور اس میں یہ سبق بھی ہے، یعنی فتح کا لفظ خادم کے لیے استعمال کیا، مقصد یہ ہے کہ آپ سے کم درجے کا بھی کوئی ہو، آپ کا کوئی نوکر بھی ہو، کوئی خادم بھی ہو، تو اس کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس میں حقارت نہ پائی جاتی ہو، اچھے الفاظ سے اس کو بلایا جائے، اچھے الفاظ سے اس کو پکارا جائے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سفر کا آغاز کیا، اپنے اس خادم کو ساتھ میں لے لیا۔ حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ جو شخص خلوص نیت کے ساتھ طلب علم کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ۔ اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کی رضا کے لیے طلب علم کے لیے نکلتا ہے، تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ آپ اگر مسجد آتے ہوئے یہ نیت کریں کہ ہم جائیں گے، قرآن کو سنیں گے، قرآن سے ہمیں علم حاصل ہوگا، قرآن کی تعلیمات کا پتہ چلے گا، اللہ نے کیا فرمایا یہ معلوم ہوگا، تو یہ علم کی طلب ہے، اور اس نیت اور اس ارادے سے آئیں گے کہ اس پر ہمیں ثواب بھی دیا جاتا ہے، تو فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں گے، تو فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اور فرمایا کہ جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو علم کی طلب کے کسی راستے پر چلتا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، وہ علم کی طلب میں چل پڑتے ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ پھر جب وہ دونوں پہنچے جہاں آپس میں دو دریا ملتے ہیں، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، تو بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا کہ فلاں جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں پر اس بندے سے ملاقات ہوگی، اور اس کی نشانی کیا ہے، فرمایا کہ تمہارے ساتھ جو مچھلی ہوگی، آپ نے بھنی ہوئی مچھلی اپنے کھانے کے لیے رکھی تھی، فرمایا کہ جہاں یہ نکل جائے، دریا میں چلی جائے، تو سمجھو وہی تمہاری منزل مقصود ہے، وہیں پر تمہیں ان سے ملاقات ہوگی تمہاری۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ موسیٰ بنی اسرائیل نہیں ہے، یہ ایک دوسرا موسیٰ ہے، تو ایسا نہیں ہے، اعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ کہا گیا، پوچھا گیا کہ جی فلاں یہ کہتا ہے کہ یہ وہ موسیٰ بنی اسرائیل نہیں ہے بلکہ یہ فلاں موسیٰ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ خدا کا جو ہے یعنی انکار کرنے والا، وہ غلط کہتا ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، تو یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو جب یہ دونوں پہنچے اس جگہ پر جہاں دو دریا ملتے ہیں،
تو وہاں تھوڑا آرام کے لیے ریسٹ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما ہوئے اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے. تو وہ مچھلی جو تھی وہ وہاں بھول گئے. کیسے بھول گئے؟ یعنی مچھلی وہاں سے نکل کر جو ہے چلی گئی دریا میں اور انہوں نے اپنا سفر آگے جاری کر دیا, دوبارہ چلنے لگ گئے, بھول گئے. تو بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح. آپ اندازہ کریں کہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں, نیک اور صالحین ہوتے ہیں, اس ہوا کے اندر بھی کیسی تاثیر ہوتی ہے کہ بھائی مردہ مچھلی کو پانی سے آپ نکالیں تو وہ تو مر جاتی ہے نا. اور یہ نہ جانے کتنا طویل انہوں نے سفر کیا, اور پھر وہ بھی بھنی ہوئی مچھلی تھی. وہ بھنی ہوئی مچھلی جو تھی اس کو اس وادی, اس جگہ کی جب تازہ ہوا لگی تو اس کے اندر بھی زندگی پیدا ہو گئی اور وہ زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی. اور دریا میں بھی بڑے عجیب انداز میں گئی, یعنی وہ جس طرح چلتی جاتی تھی دریا میں راستہ بنتا جا رہا تھا, یعنی نشان پورا بن رہا تھا کہ راستہ بن رہا ہے, وہ نظر آ رہا تھا, وہ راستہ سرنگ کی طرح نشان بن گیا. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. پس جب وہاں سے آگے بڑھ گئے تو آپ نے اپنے جوان ساتھی سے کہا, لے آؤ ہمارا صبح کا کھانا, بے شک ہمیں برداشت کرنی پڑی اپنے اس سفر میں بڑی مشقت. یعنی علم کے لیے مشقت برداشت کرنا یہ اللہ کی نبیوں کی سنت ہے, علم کی تڑپ میں, علم کی طلب میں. تو آپ نے جب اس سے آگے بڑھ گئے, آپ دیکھیں کہ یہاں تک کا سفر میں آپ نے نہیں کہا کہ میں تھک گیا, لیکن جب منزل سے آگے نکلے تو اب تھکان محسوس ہونے لگی. اب یہ کتنا آگے بڑھے تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 1.5 دن کے بعد, 1.5 دن کا سفر کیا, پھر کہنے لگے کہ بھائی بہت تھک گئے, لاؤ اب کھانا تو لاؤ, کھانا تو کھائیں. اب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو یاد آئی بات کہ وہ تو مچھلی تو وہاں نکل گئی تھی, تو کہنے لگے کہ وہ تو یہ معاملہ ہو گیا. تو فرمایا کہ بے شک ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے اپنے اس سفر میں بڑی مشقت. تو یوشع علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال ارأيت اذ ابينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت. اس ساتھی نے کہا, ایک کلیم آپ نے ملاحظہ فرمایا جب ہم سستانے کے لیے اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں بھول گیا مچھلی کو. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ, اور نہیں فراموش کرائی مجھے وہ مچھلی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں. یعنی آپ نے یہ سوچا کہ چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آرام فرما کر جب بیدار ہوں گے تو میں بتا دوں گا, لیکن آپ بھول گئے, آپ کو یاد نہیں رہا اور سفر کرنے لگ گئے. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. اب بتانے لگے کہ جہاں ہم ٹھہرے تھے تو وہاں اس طرح مچھلی جو ہے وہ نکلی اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں. بڑے تعجب کی بات ہے, یعنی بڑے عجیب انداز میں اس نے جو ہے وہاں راستہ بنا لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر کوئی غصہ نہیں ہوئے بلکہ خوشی اور مسرت سے آپ نے فرمایا, قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. آپ نے فرمایا یہی تو وہ ہے جس کی ہم جستجو کر رہے تھے, پس وہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے. اب الٹے پاؤں انہی قدموں پر. ظاہر ہے کہ اس دور میں اس طرح کھلے راستے تو تھے نہیں, نہ کوئی ایسا شخص تھا کہ جو راستہ بتائے, تو اپنے ان نشانات کا جو ہے وہ خیال رکھا کرتے تھے, ان نشانوں پر, ان قدموں کے نشانات پر واپس لوٹے جس راستے سے آئے تھے. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. تو پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے, عبد من عبادنا. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ صرف ایک بندہ نہیں ہے, اللہ کے بہت سارے ایسے بندے ہیں جن کو اللہ نے اس طرح کا علم عطا فرمایا. علم لدنی جسے ہم کہتے ہیں, یہ علم لدنی جو اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا, اللہ کے اور بھی کئی بندے ہیں جن کو اللہ نے یہ خاص علم عطا فرمایا ہے. تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. کہتے ہیں کہ جب واپس لوٹے اس جگہ پر پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر چادر اوڑے لپیٹے وہاں لیٹے ہوئے تھے. تو آپ نے ان کو سلام کیا.
انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں؟ فرمایا کہ جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا اسی نے مجھے بتایا ہے. یعنی جس رب نے میرا ایڈریس تمہیں دیا ہے، میرے بارے میں تمہیں بتایا ہے، اسی رب نے مجھے بھی بتایا. تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے عطا فرمائی تھی رحمت اپنی جناب سے، اور ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے خاص علم. ہم نے ان کو اپنے پاس سے خاص علم عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. کہا اس بندے کو موسیٰ نے کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرطے کہ آپ سکھائیں مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے. یہ خضر علیہ السلام جو ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سبزہ اگنے لگتا ہے. جہاں بیٹھے وہاں سبزہ اگ جاتا ہے. یعنی اس چیز کے اندر، وہ مردہ چیز ہوگی اس کے اندر زندگی پیدا ہو جائے گی، اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں. اور یہ ان کا لقب ہے. ان کا نام بنیا بن ملکان ہے اور ان کا لقب ہے خضر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جا کر کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، جو خصوصی علم اللہ نے آپ کو دیا ہے. قال انک لن تستطیع معی صبرا. اس بندے نے کہا اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. آپ نے کہا آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا صبر کرنے والا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا. اس بندے نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیے نہیں. یہ شرط لگا دی انہوں نے، یہاں تک کہ میں آپ سے اس کا خود ذکر کروں. اب یہ خضر علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے، ولی تھے، زندہ ہیں نہیں ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.